بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک سارے حضرات محبت نال پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم دلائق زینت محفل سادات کرام معزز و مکرم علماء کرام جملہ اشاکان صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت دی فضل و توفیق دے نال اسی سارے آئی دی اس خوبصورت بزم پاک دے اندر شریک ہاں۔ میری دعا ہے خالق کائنات اساڑی سب دیاں حاضریاں قبول و منظور فرمائے۔ یقیناً کافی دیر تو محفل جاری و ساری ہے اور مہمانہ نے بڑا خوبصورت رنگ بنیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب دی حاضریاں اپنی پاک بارگاہ دے وچ قبول فرمائے اور اسا ساریاں جڑا سنیا ہے اللہ تعالیٰ سانو اسے تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ آئیدہ خوبصورت پروگرام جنہ دوستاں نے ترتیب دیتا یقیناً بہت اچھا اور نیک عمل فرمایا، اور جنہ دوستاں نے تعاون کیتا یقیناً انہاں نے بھی رحمتاں اور برکتاں سمیٹیاں نے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رضا دی خاطر سانو ساریاں نو اعمال کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ ٹائم بڑی تیزی دے نال اگے گزر رہا ہے، مہمان بھی ایک اور باقی نے، تو میں پہلے دن ہی عرض کیتا سی کہ 12 بجے تو بعد تقریر کوئی نہ کرے سا جی، تو اس واسطے میں انشاءاللہ 12 بجے تک تانوں میں سبق سناواں گا، اس تو بعد مہمان بھی آ جان گے اور انشاءاللہ اتنی دیر ہی تسی سن لیا تو مقصد دی گل تواڈے تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔ توجہ فرماؤ، جتنا ٹائم باقی ہے بجائے چے مگوئیاں دے اور سجے کھبے ویکھن دے ٹائم ضائع کیتے بغیر تسی توجہ کرنی ہے تاکہ میں سبق سناواں، تسی حضرات سماعت فرماؤ۔ اللہ تعالیٰ سانو آئی دی اس محفل دیاں برکات عطا فرمائے۔ ایک حدیث شریف تو میں گفتگو دا آغاز کراں گا۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ مئتن، فرمایا جیڑا بندہ میری ذات دے اتے 100 مرتبہ درود و سلام پڑھدا ہے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس دیاں دو اکھیں دے درمیان یعنی ایتھے متھے تے لکھ دیندا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ منافقت تو بھی آزاد ہے اور جہنم تو بھی آزاد ہے۔ یقیناً بہت بڑی سعادت ہے، اس واسطے کثرت محبت اور شوق دے نال تسی سارے نے درود و سلام پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ مینوں اور تانوں سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ جڑی میں آیت طیبہ پڑھی اس دے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، فرمایا بے شک ایمان والے آپس دے وچ اے بھائی بھائی نے۔ اور تسی سمجھدار حضرات تشریف فرما ہو کہ مسلمان بھائی بھائی نے رشتہ ایمان دے وچ جسلے پرو دیتے گئے نے انہاں نو ایک دوسرے دا بھائی قرار دیتا گیا ہے، بلکہ اتوں تک نہیں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن دی مومن نو، مسلمان دی مسلمان نو اتنی تکلیف ہونی چاہیے کیونکہ اے مثل جسم ہے، جسم دے وچ پیر نو کنڈا لگے تے اکھ رومن شروع کر دیندی، سیرے درد ہوئے تے پیر بھی آدھا یار میرے کول چلیا نہیں جاندا، حالانکہ درد سیرے چوندا آدھا میرا سر بڑا بھاری ہے۔ پورا جسم جویں ایک دوسرے اعضاء نو تکلیف نو محسوس کردا ہے نا، اسی طرح مسلمان دی تکلیف نو محسوس کرے، ٹھیک ہے۔ یہ جڑا مسلمان معاشرہ ہے نا پوری دنیا تے بغیر قوم رنگ نسل علاقہ زبان، جدو کلمہ پڑھ لیا تے اسی ایک تسبیح دے دانے بن گئے ہیں، سمجھ آ رہی ہے جناب؟ اسی ایک دوسرے دے بھائی ہاں اور سانو چاہیے اسی ایک دوسرے دے بھائی بنیے۔ اے ذرا توجہ فرماؤ، میں تواڈے نال گل کر لواں اور ایتھوں ہی میں تانوں دساں گا میرا موضوع کی ہے تے میں سنانا کی ہے۔ فرمایا کہ ایمان والے آپس دے وچ بھائی نے۔ آج 1400 سال تو بعد سانو پتہ ہے کہ اسی بھائی ہاں، صحابہ اور اہل بیت نو کوئی نہیں سی پتہ بھی اسی بھائی ہاں آپس دے وچ۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ میرا موضوع ہے صحابہ اور اہل بیت دی آپس دی محبت اور پیار۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ گرامی قدر حضرات، 1400 سالاں تو بعد اگر سانو پتہ ہے، قرآن پڑھ کے حدیثاں پڑھ کے سانو پتہ لگ گیا ہے، تو جنہوں نبی پاک نے خود پڑھایا ہے، فرانس سیٹ والے توجہ فرماؤ گے ذرا ہے، تو جنہوں نبی پاک نے خود پڑھایا ہے اور خود سکھایا ہے، اور جنہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز سکھائی ہے، پھر دسو صحابہ تے اہل بیت انہاں دا آپس وچ کیسا پیار ہوئے گا؟ سمجھ آ رہی میری بات دی؟ اس بات نو اگر ایک نقطہ سمجھ آ جائے نا
باقی ساریاں گلاں اگلیاں تانوں سمجھ آ جان گیاں، لیکن میں ایک بات عرض کر دینا، تاجدار صداقت رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ نو پتہ ہے نا کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر صدیق، یہ عقیدہ ہے پوری امت دا کہ نبیاں تو بعد سب تو افضل حضرت ابوبکر صدیق نے، یاد رکھ لو۔ اہل سنت دے نزدیک جس بندے دا اے عقیدہ نہ ہوئے، وہ پیر بھی ہوئے تو لائق بیعت نہیں، مولوی ہوئے تو لائق امامت نہیں ہے، نعت خان یا نقیب ہوئے تو لائق سٹیج نہیں ہے۔ جڑی میں گل کیتی ہے دا وزن محسوس کیتا جائے۔ اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے فتاوی رضویہ شریف دے اندر لکھیا ہے کہ افضلیت صدیق اکبر دا مسئلہ اے باب عقیدہ دا مسئلہ ہے، اینو کوئی یہ نہ آکھے کہ کوئی مانے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو ٹھیک ہے، فرمایا مانے ہی تو ہی ٹھیک ہے ورنہ نہیں ٹھیک ہے۔ توجہ فرماؤ اس بات ہے، یہ اہل سنت نظریہ، اہل سنت دا سٹیج ہے نا، تو پھر اس مسئلے نو سنو، اس تو جیڑا بھی اگے پیچھے ہوئے انہوں سائڈ تے کر دیو، چونکہ ساڈا رہا ہی نہیں۔ توجہ فرما فرانٹ سیٹاں لے ذرا توجہ ہے آپ سب حضرات دی گرامی قدر حضرات۔ ہن اگلی بات بھی سنیں جی، اے سیدنا جزاک اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری پیاری آل دے نال کیسا پیار ہے۔ بخاری شریف دے وچ روایت نہ ہوئے فقیر ساری زندگی دا تہاڈا دیوندار ہوئے گا، تے جے روایت ہوئے تے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن تو بعد معتبر ترین کتاب جنوں قرار دیتا گیا ہے نا علماء دی رائے دے مطابق، وہ بخاری شریف ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ نبی پاک تو بعد جس ویلے خلیفہ بنے اور سب نے پسند فرمایا، بلکہ نبی پاک نو جس لے آکھیا گیا تسی اپنا خلیفہ کسی دا نام لے دیو، فرمایا مینوں پتہ ہے اللہ جس تے راضی ہونا تسی سارے نے آپ ہی راضی ہو جانا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس بات نو سمجھنے دی کوشش کرو۔ تے فرمایا سارے دے سارے ابو بکر صدیق تے راضی ہو گئے چونکہ اللہ جو راضی سی۔ اب آپ سمجھے ہو؟ اچھا آپ نے نماز پڑھائی ہے، نماز پڑھا کے آپ باہر نکلیں، سارے بھائی توجہ کرنا، گلی دے وچ چھوٹے بچے کھیل رہے، تو انہوں پتہ ہے حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین منیرین سراجین شمسین قمرین سعدین رضی اللہ عنہما۔ آپ دی عمر مبارک مختصر اور چھوٹی سی، جس ویلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا لگ بھگ 7 سال 6 سال بعد پونے 8 سال لکھے ہے، یہ آپ دی عمر شریفہ ہے۔ آپ گلی دے وچ بچیاں دے نال کھیل رہے نے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ نے نماز پڑھائی، اور بعض علماء نے منشن فرمایا کہ عصر دی نماز پڑھائی ہے۔ جڑے موبائلاں چ لگے ہو ذرا نکل کے میری گل سنو، بڑی قیمتی تقریر سنا رہے ہیں، ناراض بھی نہ ہونا۔ گرامی قدر حضرات آپ جدو نماز پڑھا کے باہر نکلے نا، تے حضرت مولا علی مشکل کشا داماد مصطفیٰ زوج زہرا تاجدار حلتا مراد کل کفا رضی اللہ عنہ آپ نے بھی آپ دے پیچھے نماز پڑھی ہے، تے جیڑا امام علی نو وارے ہے، علی دے نوکر نو تے وہ وارے ہے۔ آپ نے نماز پڑھائی، صدیق اکبر نے سب نے پڑھی، سنے مولا پاک جدو باہر آئے نا تے بچے کھیل رہے سن، سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا امام حسن پاک نے، بخاری پاک ہے، گپ نہیں سنا رہا، سمجھ آئی نا؟ اچھا جزاک اللہ۔ آپ نے حضرت امام حسن مجتبیٰ نو پکڑیا ہے، شفقت فرمائی اور اپنے موڈیاں تے بہا لیا ہے۔ اس گل تے میں تہاڈی توجہ چاہواں گا، سارے بزرگ سجن دوست یار سنگی جن نے بیٹھے ہو، آپ نے جدو موڈیاں پاکاں تے بٹھایا ہے نا تے مسکرانا شروع کر دیتا ہے، تے حضرت علی نو پتہ کی فرمایا ہے؟ فرمایا علی پتر تیرا ہے پر شکل میرے مصطفیٰ دے نال رل دی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن ایتھے میں گل کرنا نا، تسی اپنے محلے دے امام صاحب نو لے آؤ، وہ نماز پڑھا کے باہر نکلے، میرا چھوٹا بچہ باہر آؤں موڈیاں تے چک کے بکھاوے مینوں، آپ نے توجہ نہیں فرمائی میری گل تے۔ میں چاہنا کہ تہاڈی توجہ ہو جائے اس گل تے، تانوں پتہ لگے کہ آپ نے حسنین کریمین کیوں چکیا، اپنا پتر تے نہیں چکیا۔ میں نماز پڑھا کے نکلنا، میں اپنے پتر نو نہیں چکاں گا، میں کہا گھر چلو تھے تیرے لاڈ پیار پورے کراں گا۔ سیدنا صدیق اکبر نو نہیں پتا میں امام ہاں، میں خلیفہ ہاں، خلیفہ برحق ہاں، خلیفہ بلا فصل ہاں، آپ نے کیوں چکیا ہے؟ آپ نے جڑا چکیا ہے نا، میں ہن دھیرے لہجے دے نال گل کراں گا، اللہ کر کے جناب دیاں سماعتاں تائیں گل پہنچ جائے تے سمجھ آ جائے۔ آپ نے چکیا ہے اس واسطے، فرمایا زمانے والےو اکھاں کھول کے ویکھ لو، مصطفیٰ بھی چک دے سن تے صدیق بھی سنت ادا کردا پیا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ نو؟ کوئی نہیں آ رہی؟ سیدنا صدیق اکبر نے مصطفیٰ کریم دی سنت تے عمل فرمایا اور پھر اپنے پیار دا اظہار بازار دے وچ فرمایا ہے، سارے لوکاں دے سامنے، اے مسلمانہ دا خلیفہ ہے، پوری دنیا دے مسلمانہ دا پہلا خلیفہ۔ آواز مٹھی ہے، مینوں آواز جوانہ والی چاہیے، جن نے کھلوتے ہو جن نے بیٹھے ہو، مسلمانہ دا پہلا خلیفہ پوری دنیا دا، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا سچا غلام،
حضرت صدیق اکبر امام حسن پاک نو موڈیاں تے اٹھا کے چل رہے ہیں. میں کہ منصف مزاجی اگر طبیعت دے وچ ہے نا تواڈی بولیے چادن جی حلال دی ٹاکی لگی ہوئی ہے. تواڈی بولیے چ آدن میں آنا منصف مزاجی اگر ہے نا تے تنہائی وچ بیٹھ کے سوچی ذرا وے صدیق اکبر نو اس گھرانے نال کتنا پیار ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ اس اے ہے صحابہ کرام دا اہل بیت دے نال پیار. سمجھ آ رہی ہے؟ اجے میں ایک بات سنائیے, کچھ بندے اجے بھی چپ بیٹھے نے, میں ہن دوسری بات سنا لواں جے جاگ دے بیٹھے ہوتا. میں پوری ذمہ داری دے نال عرض کر رہا ہوں, حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور مولا مرتضی مشکل کشا رضی اللہ عنہ, آپ دا پتہ کتنا پیار ہے. توجہ میرے ال فرمانا, توجہ. نبی پاک نے جس دن پردہ فرمایا نا اس تو چند دن بعد مسجد نبوی شریف دے دروازے دے اتے ادھروں حضرت علی آ گئے, ادھروں حضرت صدیق اکبر آ گئے. ہن مسجد نبی دے دروازے داخل ہونا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا علی پہلو تسی داخل ہونا ہے. آواز کمزوروں والی ہے, مجھے جوانوں والی چاہیے. سٹیج والے بھی بول سکتے ہیں. زیادہ وقت اب ویسٹ نہ کریں, مجھے بار بار کہنے کا موقع نہ دے, بولتے چلے آئیں. آپ نے پتا کیا فرمایا؟ اے علی پہلے تسی جانا ہے. وہ کہنے لگے میں توڑے تو پہلے کی میں جاواں, تسی تے رسول اللہ دے خلیفہ ہو. جملیاں تے بھی غور کر, مولا علی دے جملے نے, علی نال پیار ہے تے دل دے وچ جگہ دے علی دے جملیاں نو. فرمایا میں توڑے تو اگے نہیں جانا, تسی ساڈے خلیفہ ہو, ساڈے وقت امام ہو. آپ نے فرمایا علی میں بھی تیرے تو پہلے کوئی نہیں جانا. تو آپ نے فرمایا بھئی تسی کیوں نہیں جانا؟ فرمایا میں نبی پاک نو فرما دیا سنیا ہے, علی دا میری بارگاہ چ او رتبہ ہے جڑا میرا میرے رب دی بارگاہ چ رتبہ ہے. گونگے بندے نو چھٹی ہے, گونگے بندے نو چھٹی ہے, تے جے دی گھڑی تے 12 واجن نال منہ تے واجن اونوں بھی چھٹی ہے. تے جے نو عشق دی اگ لگی ہوئی ہے ذرا اس اگ نو بھڑکا تے سبحان اللہ فرما پیار دے نال. سمجھ آ رہی ہے؟ اس بات نو سمجھو. آپ نے فرمایا نہیں میں نبی پاک کول تہاڈا یہ رتبہ ہے, تسی علی ہو, تسی اگے جانا ہے. صدقے مولا علی تو جاواں. ہن بھی ذرا مسکرا نا, ہن بھی مسکرا, ہن مولا علی دی گل ہوندی, ہن مومن تے منافق دا پتہ لگے گا نا. آپ نے فرمایا میں بھی تواڈے تو اگے کوئی نہیں جانا. آکھیا کیوں؟ فرمایا میں بھی اپنے پیارے نبی نو فرما دیا سنیا. فرمایا ہر بندے دے بوئے تے رات دے ٹائم اور صبح دے ٹائم اندھیرا چھا جاندا ہے, ایک ابو بکر دا بوئا ہے جے دے بوئے تے نور چھا جاندا ہے. اور فرمایا جس طرح وقت گزردا جائے گا اے نور وددا چلا جائے گا. آپ نے جدو ویکھے نا کہ انہاں دی تعریف کردے پہنے انہاں دی, حضرت صدیق اکبر اگے ودے, آپ نے انج اپنا ہاتھ کیتا, فرمایا ہاتھ اگے کرو, انج ہاتھ آپ نے لے کے فرمایا جی اے گل ہے تے آپا دوئے کٹھے ہی مسجد میں داخل ہو جانے ہیں. جس کو سمجھ آئی سبحان اللہ تو فرمائے نا میں نے کیا کہا ہے. یہ ہے ان کا آپس میں پیار. اور اگلی گال اے ہونی ساڑھے بھائی محترم معظم نقیب صاحب, نام کیا ہے؟ محمد شکیل بھائی. شکیل بھائی نے انہیں پڑھیا نا جس نے سیدہ دا جنازہ پڑھایا, وہ کون ہے؟ صدیق اکبر ہے. روایتہ دو نے, مولا علی نے پڑھایا, اے بھی ایک روایت وچ ملدا ہے. سنی دا سینہ ویکھو ساڈا تنگ نہیں ہویا, اسی گل نو لکایا نہیں, انج دا سینہ رکھنا. فرانسی ٹاڑیو دھیان فرماؤ میرے چان مدینے منجو, انج دا سینہ رکھ, انج دا جو پڑھیا ہی دیانت دے نال بیان کر. ایک روایت یہ ہے, لیکن مستند ترین روایت یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے خود جنازہ پڑھایا. اور میں ہوں ویکھاں گا کیڑا ہاتھ تھلے رکھدا تے کیڑا چک کے بولدا ہے. پیر سید شعیب شاہ صاحب بڑی محبت دے نال سوڑے, انہاں دی عاجزی ہے سید ہو کے تھلے بیٹھے نے. اور میں اکثر کہندا سید سید العقیدہ ہوے, او دا عمل جانے تے او دا نانا جانے, اسی تے عزت ہی کرنی ہے نا. سید سید عقیدہ او دا ٹھیک ہوے, عمل جانے تے نانا جانے. اسی عملاں دی وجہ تو انہاں نو منیا ہی نہیں, اسی تے خون مصطفیٰ دی وجہ تو منیا ہے نا. اور ساڈے اوتے عزت اس واسطے ضروری ہے, عقیدہ ٹھیک ہے. سمجھ آئی نا؟ تے جتنے سادات نے انہاں نو چاہیے عقیدہ ٹھیک رکھو, عمل جانے, تہاڈا نانا پاک جانے. سمجھ آ رہی ہے؟ تے اگر کوئی یہ ٹیگ رکھے تو پھر صحابہ کرام دے خلاف گلاں کرے. نو 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 نو, آپ غلط گلی میں چلے گئے ہیں, یہ بند گلی ہے بھائی. اوے بولا سبحان اللہ, ہاتھ چوک کے ذرا. صوفی او صوفی ترکڑا ہومی ذرا, ہون منہ دے وچ تیرے تیکھا نہیں جانا چاہیے. نہیں توجہ فرما رہے, ناراض نہ ہونا بیٹے, ناراض تو نہیں ہوئے. اللہ آپ کو خیر و برکت دے. نالین والی ٹوپی ہے, اس نالین کا سایہ تجھ پہ صدا رہے. جس کے اپنے ہاتھ ہیں ذرا اٹھا کے بولے سبحان اللہ. میں زیادہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتا. شکیل بھائی نے تہاڈا رنگ بنیا, لیکن اس رنگ نو ذرا برقرار رکھو. یہ گل سمجھ آوندی پئی ہے تے سبحان اللہ فرماؤ گے تے دسو پھر گل میں کیڑی کردا پیا سی. ایک منٹ بھائی, ایک منٹ.
ہائے ایک بندے دی توجہ رہ گئی اے نا، میں بار بار پوچھتا بھی ہونا بھی میری قوم دا معیار سماعت کتھے ہے، ذرا جاگنا۔ جس ویلے سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ عالمہ رکیعہ مطیعہ مرکعہ صابرہ ساجدہ صائمہ عالمہ فاضلہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا اور لکھاں سلام ہون انہاں دی شان دے اتے، ٹھیک ہے۔ آپ نے جدو پردہ فرمایا نا تے حضرت سیدنا صدیق اکبر آئے تے آپ آ کے نا صف دے وچ ہی کھڑے ہو گئے۔ ایک بعض لوگوں دی یہ رائے ہے کہ وہ نہیں آئے تو کسی نے دسیا ہی نہیں تے راتوں رات، میں کیا نا بھائی نا، گوڑی چھان تھلے بنو، ایسا کوئی ماجرا نہیں۔ آلے سنت دیاں کو تو پڑھ کے دیکھو، اوے کوئی علاقے دا ماسٹر ہوے او دی دھی فوت ہو جاوے سارے شاگرد ٹر جاندے نے، نبی دی بیٹی فوت ہو گئی ہے، خلیفے نو کیویں نہیں پتہ لگا ہے۔ ناراض نہیں ہونا، سنی بندہ بولے ٹک کے بولے سبحان اللہ پیار دے نال۔ جدو تاجدار صداقت آئے تھے آپ سب دے وچ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا علی تسی جنازہ پڑھاؤ۔ یہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے اور آپ پڑھا بھی سکتے سن، اور میں تمہیں پہلے دسے ایک روایت ہے کہ آپ نے پڑھایا ہے، اسی سینہ بھی نہیں تنگ کر دے، کیونکہ جیڑا فوت شدہ ہوندا نا او دا قریبی جنازہ پڑھاوے، یہ بھی ساڈی شریعت دا مسئلہ ہے۔ پر صدقے صدیق اکبر دی شان تو جاواں تے مولا علی دے کلام تو جاواں، مولا علی نے انج موڈا پھڑیا صدیق پاک دا اور مصلی امامت تے کھڑا کر دیتا، فرمایا میرا نام علی ہے، مینوں اپنے مصطفیٰ دیاں گلاں نہیں بھولیاں۔ آقا نے فرمایا ہاں لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر لا یؤمہم غیرہ، فرمایا میرے نبی نے فرمایا اس قوم واسطے ایک جائز ہی نہیں کہ کوئی مصلی امامت تے آوے جے دے وچ ابو بکر ہے، ابو بکر ہی مصلی امامت تے آ سکتا ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ، سارے حضرات پیار سے بولو سبحان اللہ۔ اے مولا علی نے اس ویلے روایت پڑھی اور آپ نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا ہے جس قوم دے وچ ابو بکر ہوے، آواز کمزور ہے، آواز جوانوں والی، سبحان اللہ بھائی تیری سبحان اللہ کیا بات ہے، فرمایا اس قوم واسطے جائز ہی نہیں ہے کہ کوئی اور مسلط آوے جس قوم دے وچ ابو بکر موجود ہوئے۔ تے فرمایا ابو بکر مینوں اے آقا کریم دی حدیث یاد ہے، تسی ساڈے وچ جو تسی مسلط کیوں نہیں ہونا، میرے نبی نے فرمایا ہے۔ کو بات سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ یہ ہے دیانت اور یہ ہے ان کا پیار۔ خبردار کسی بات اور طرف نہ لے جانا، اپنے دل کو کہیں تنگ نہ کر بیٹھنا، اس دل میں کبھی اندھیرے نہ لے کے آنا، خدا کے واسطے دلوں میں پیار لے آ، تیرے چہرے پر بھی روشنی آ جائے گی۔ یہ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں۔ گرامی قدر حضرات، اس واسطے اس بات نو سمجھن دی کوشش کرو، اور میں نو امید ہے جناب نو کچھ نہ کچھ مسئلہ سمجھ آ ہی گیا ہونا ہے، آ گیا سمجھ؟ اگلی بات بھی سنو ذرا، میں اور بھی گلاں ہیں لیکن میں تھوڑا جہا جلدی دے وچ تاکہ نا اس جڑا پونا گھنٹے دے وچ تانوں جلدی جلدی میں کچھ گلاں سنا دیواں۔ تاجدار عدالت، مراد رسول، مرید رسول، عزت اسلام، شوکت اسلام، سمجھ آئیے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جس ویلے حضرت عمر نو یاد کر دینے کہتے ہیں امام العادلین غیظ المنافقین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ دا اہل بیت دے نال کیسا پیار ہے، توجہ فرمانا اور دھیان دے نال فرمانا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ اپنے گھر دے وچ جلوہ کرنے، اور کچھ وفد آئے نے، اسلامی سلطنت دے حوالے دے نال کچھ خاص میٹنگ چل رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کسی اور نو پتہ نہ لگے، گل لیک نہ ہوئے۔ آپ نے اپنے خادم نو آکھیا باہر کھڑا ہو جا، کوئی بھی اندر نہ آوے، میرا پتر بھی آوے تو روک دینا ہی، سخت آرڈر۔ فرمایا ٹھیک ہے، اندر میٹنگ شروع ہے۔ پتر آیا، غلام نے روک دیتا، وہ جی وہ بندہ سیرے تے گلی تے کھڑا ہو جا، تو کھڑا ہو گیا۔ پچھو حضرت امام حسن آ گئے، وہ کہنے لگے عبداللہ بن عمر وہ گھر نہیں جاندا؟ انہیں کہ جانا تے گھر ہی ہے۔ حضرت عمر دے بیٹے نو آکھیا وہ تو گھر نہیں جاندا؟ کہنے لگے جانا تے گھر ہی ہے، پر ابا جی دے کول کو وفد آئے نے، خاص میٹنگ ہو رہی، تو نہ کیا کوئی گھر نہ آوے؟ اچھا یار میں بھی جانا سی، چلو میں پھر رہوں نا۔ اتنی گل کر کے امام حسن واپس چلے گئے۔ ایک گل سن لئی حضرت فاروق اعظم دے خادم نے، میں ہن ویکھاں گا ایتھے کیڑا کیڑا فاروق دا خادم بیٹھا سٹے تو آخری بندے آتا ہے، سارے دھیان فرمانا ہے۔ انہیں بج کے جا کے دسی حضرت فاروق اعظم نو، کہنے لگے تواڈے بیٹے نو تو میں روکیا ہے، تے ظاہر سی بات ہے میں تے کسے نہیں آن دینا، پر حضرت امام حسن آئے سن تے انہوں نے پوچھا تو اتھو ہی واپس چلے گئے نے۔ آپ نے فرمایا اچھا، فوراً اتھو نکلے حضرت امام حسن دے گھر، کہنے لگے شہنشاہ تسی آئے سی، تسی تے اگے آ جاندے۔ فتح پور والے نہیں سننا تے میں اگلے سال آ جاواں گا، ورنہ ہاتھ چک کے اس گل دا مول پاؤ ذرا سارے بھائی۔
شہنشاہ تسی آئے سی تے تسی اگے نہیں آئے واپس. اور فرمایا جناب تسی تے اپنے پتر نو بھی اگے نہیں آن دیتا. حضرت فاروق اعظم نے ایتھے جڑا جملہ بولے ہے ذرا دل دیاں کناں نال سنی, اینا نال تے سندا ہی رہنا ہے. آپ نے فرمایا جی او میرا پتر ہے, پتر تے میرا آرڈر چل سکدا ہے, میں گھر بڑھن دیواں تے بھاویں مڈو نہ بڑھن دیواں. تسی تے ساڈے بادشاہ ہو سرکار ہے, تواڈے تے میرا حکم کیویں چل سکدا ہے؟ آئندہ تو تسی میرے گھر نہیں آنا, تسا حکم دینا ہے میں خود ہی آ جاواں گا. جے ہاتھ نو ٹھڈ لگ دی بے شک نہ چکے, جیڑا شان والا ہے بولے ذرا سبحان اللہ. دوبارہ سبحان اللہ کا ثواب ہوتا ہے, سنیوں کی محفل میں بھی ثواب ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے میری جان اس مسئلے نو سمجھن دی کوشش کرو. صحابہ اور اہل بیت دا پیار, اجے تے میں حضرت فاروق پاک دی خدمت دے وچ پہنچیا, بولو نا سبحان اللہ پیار دے نال. اور ادھر بھی دیکھنا اس بات نو سمجھو. جدو ایران دا بادشاہ نوشیروان عادل یزدجرد جنوں آکھیا جاندا ہے, او جس ویلے انہوں صحابہ کرام علیہم رضوان نے فتح فرمایا, سیدنا فاروق اعظم دا زمانہ خلافت ہے, ٹائم تھوڑا ہے, گلاں زیادہ نے, سپیڈ زیادہ ہے, ذرا مہربانی فرماؤ تے توجہ میرے حال ہوے. جدو سارے اتھو دے لوگ جتنے سن قیدی بن کے آئے, بادشاہ دی بیٹی اور او دی بہن اور بڑے بڑے لوگ قیدی بن کے آئے, آپ نے سارا مال و دولت مسجد وچ رکھیا, سارے غلام, ساری لونڈیاں, سارا کچھ آپ نے فرمایا تقسیم کران گے, اے ہے ریاست مدینہ, سارا کچھ مسلمانہ چ بانٹ دیو. ایتھے کرونا دا فنڈ ہوندا, سارے باہروں باہر بھیڑ جاندن, موڑا دنوں مار گیا سے. میں کہا جے تو کچھ بھی نہیں, بیٹھے تو کوئی نہ ہو سو. ریاست مدینہ دا نعرہ اگر کوئی چنگی طرح لا سکدا ہے تے بابا خادم حسین رضوی ہے, میں تو دسدا پیا ہی نے. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ ساتھ رضوی ہے جے صحیح نعرہ لا سکدا ہے. اے تو صرف تواڈے اکھاں دے وچ دھوڑ ڈال دے پین نا. سمجھ آئی ہے؟ کرتوت انگریزاں والے تے نہ ریاست مدینہ دا بندے دا بچہ بانو. اگر ریاست مدینہ ہوئے تو تو انج نہ کریں. سبحان اللہ تو کہہ لو مدینے جاؤ. جزاک اللہ. اے اصلاح کرنا بھی ضروری ہے اس ساڈی قوم دی, اللہ انہوں بھی ہدایت عطا کر چھڑے. جے اقتدار دی کرسی میلی گئی ہے تو فرعون نہیں بننا چاہیے, تھوڑے جا تلے بھی دیکھ لینا چاہیے. سمجھ آئی؟ ورنہ یہ نہیں راندیاں, اے تے جناب گنجے پاک کل کی نہیں رہیاں, تے تیرے ورگے پلیت کل کی میرا سن. آپ نے توجہ نہیں فرمائی, وہ بھی ہے, وہ بھی پلیت ہی, بلکہ پلیتوں دا بھی سردار ہے. لیکن اس بات نو دھیان دے نال سنیا ہے. میں صرف یہ دستا پیا تسی نان دے پیچھے نہ چلو, چلنا ہے تے مصطفیٰ دے غلاماں دے پیچھے چلو نا. ٹھیک ہے, گل دور نہ چلی جائے, ذرا واپس پلٹنا. سیدنا فاروق اعظم نے ہر شے نو تقسیم کرن دا اعلان فرما دی تو ہر شے بن دیتی. کیا سونا, کیا چاندی, کیا درم, کیا سکے, کیا پیسے, کیا نقدی, ہر شے بن دیتی. مرد ونڈے, عورتاں بڑیاں, جڑی بادشاہ دی بیٹی سب تو حسین, اور او دے ایک ایک وال دے وچ ہیرے جواہرات لگے ہوئے سن. میرے جملے نو ذرا غور دے نال سنی. ہیرے جواہرات, سونا چاندی, ایتھوں ایتھوں تائیں کڑے. تانوں پتہ بادشاہاں دیاں دھیاں انہاں دے ڈیزائن ہی وکھرے ہوندے. جڑا زیادہ امیر ہوے او دے ڈیزائن ہی وکھرے ہوندے. اس ویلے بھی انجی سی. آپ نے کسے نو بھی نہیں دیتی. ایک بندہ بول پیا کہندا ہے کینوں دینی ہے, تو آپ نے فرمایا بولے ہی ہیں تو ذرا دس ہے کون. اس آکھیا شہزادی ہے, بادشاہ دی دھی ہے. آکھیا کینوں دیواں, آکھیا شہزادے نو. فرمایا شہزادے کہانی رکھی ہوئی ہے. سٹیج سمیت آخری بندے تک کی میں سبحان اللہ سننے کے لیے بےتاب ہوں تاکہ اگلا جملہ دوں آپ کو. حضرت فاروق اعظم نے آکھیا شہزادے واسطے. انہیں آکھیا اچھا مینوں سمجھ آ گئی. فرمایا کی سمجھ آئی سنگیا؟ انہیں آکھیا شہزادہ تے مڑ تہاڈا پتر ہے. فرمایا میرے پتر نوں تے سیدھی طلاق نہیں دینی آوندی تی, او شہزادہ کتوں ہے؟ جے دے ہاتھ سونے نے تلے رکھے, وہ اپنا منہ بھی تلے رکھے. غیرت مند بندہ منہ چاوے ہاتھ چاوے. پھر بولے اس آکھیا پھر شہزادہ کون ہے؟ فرمایا فاروق دیاں نظراں دے وچ اگر کوئی شہزادہ ہے تے حیدر و بطول دا بیٹا حسین ہے. بسم اللہ, بسم اللہ, اللہ آپ کو خیر و برکت دے. جس کو سمجھ آئی وہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے, سبحان اللہ کہہ سکتا ہے. کو سمجھ آئی میرے سنگیانو؟ تو آپ نے فرمایا حضرت امام حسین کو بلایا جائے. آپ مسجد میں جلوہ گری فرمائی. آپ نے فرمایا یہ ہم نے آپ کی خدمت کے لیے رکھا ہے, اور ایتے سنو اپنا عقیدہ ٹھیک کرو. اے چھلے مجھے مننے سن کے اپنی عقیدے نہ برباد کر. تیرا عقیدہ قرآن دے وچ ہے یا مصطفیٰ دے فرمان دے وچ ہے؟ کسے کہانیاں دے وچ نہیں ہے. سجے کھبے دی ہوا تیر مارن دا نام نہیں ہے. حضرت فاروق اعظم نے جدو عطا فرمایا نا, رشتہ بھی آپ کیتا ہے, نکاح بھی آپ پڑھایا ہے, ٹوری بھی آپ ہے, تے سونا بھی نہیں لایا, ہیرے بھی نہیں لائے, جواہرات بھی نہیں لائے. میں ایک جملہ دین لگیا, غیرت مند سنی بولے او ہیرے جواہرات اتنے مہنگے ہیں پتہ نہیں کتنے باغ فدا خریدے جا سکتے سن. اگر فاروق اعظم نو کو بھوک ہندی مال دی پہلے لا لیندے,
اوے آپ نے فرمایا سائیوں ہر شے تہاڈی ہے. آواز کمزوروں والی ہے، ہاتھ اٹھا کے جوانوں والی سبحان اللہ چاہیے. یہ ہے فاروق اعظم اور یہ ہے کردار صحابہ کرام کا، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے ساتھ پیار کا. ایتھے اے گلا نہ کرو او خدا دا نا جے آخرت برباد کرو گے کہ یہ کھا گیا وہ کھا گیا. میں قسم چاہ کے آنا اے او لوگن جنہاں نو مصطفیٰ نے رجا اتنا دیتا ہے کسی نے کچھ کھا سکتے ہی نہیں ہے. نا انہاں دے دل ستھرے نے، انہاں دے دماغ ستھرے نے اور انہاں دا کردار ستھرا ہے، اس واسطے کچھ نہیں کھا سکتے. او سنیا چار بندے ڈھلے بیٹھے ہو، ہاتھ چاہ کے بولو. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. ہزاروں باغ خریدے جا سکتے تھے پر آپ نے ٹھوکر لگا دی. حضرت فاروق اعظم وہ شہزادہ ہے جس ویلے 2 سالن سامنے آ جاونا تے رو پم دیان فرمان دیان 2 سالن والی ڈشاں میں نہیں کھاندا، میرے نبی نے 1 سالن کھاتا ہے، میں بھی 1 ہی کھاواں گا. وہ مال کھائے گا، کمال والی بات ہے بھائی. ایسی کوئی بات نہیں. اللہ دا نام منو، غلط معلومات رکھ کے ایویں اپنی دنیا برباد کر دیو، آخرت برباد کر دیو. نبی پاک دے صحابہ تو دور ہوندے ہو، اہل بیت دے دشمن بن دیو. خدا دا نام منو، پاکاں دے با ادب بن جاؤ، اے بھی کامیاب دنیا تے آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. بات سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات نو؟ جنوں آئیے ذرا دھیان دے نال سبحان اللہ فرمائے نا، پھر میں اگلی گل بھی سناواں. تے آپ نے خود دیتا ہے، میں کیا دشمن کول تو بندہ وہ رشتہ لے لیندا ہے نا. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات. او میرے واسطے میرا دشمن کو فیصلہ کرے تو میں کروا لواں گا نا. میرا دشمن میرا نکاح پڑھاوے تو میں پڑھا لواں گا نا. ہاں جی تسی تے چوپ ہو گئے جویں تانوں سمجھ کھ دی نہیں پئی آوندی، یا ونڈ پہلی واری پہ سن دے ہو. تے جے ونڈ ہوندی پئی ہے تو میرا چند ترکڑا تے ہو نہ سننی تو باننا. میرے بھائیو یہ لوگوں نے ایسے ہی غلط افواہیں پھیلائی ہوئی ہے. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، اگر آپ پڑھ کے دیکھیں تو ان کو پیار کا معیار یہ ہے. پیار کا معیار یہ ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. اس بات کو سمجھ. اور میں ایتھے ایک ذمہ دار اے ویڈیو بن دی پئی ہے اور میں تواڈے تاندلے شہر جمعہ پڑھانا. میں آخری ساماں تائیں اس گل دا ذمہ دار ہاں. گل ہوندی جڑی بندہ پیڑے چوے. حضرت امام حسن مجتبی، امام حسین مجتبی انہاں دے نال تے اس گھرانے دے نال تے لازوال محبت ہے تمام صحابہ کرام دی. حضرت فاروق اعظم گئے مولا علی دے کول. ایتھے میں بالکل دیکھو تسی میری پہلو بھی تقریر سن دے راندے ہو، شکیل بھائی نے بھی دسیا کہ پچھلے سال دی تقریر ہے جے رس گھول دی پئی ہے. یہ دا مطلب ہے کوئی گل تے میں کیتی سی نا جڑی تانوں پسند ہے تے دوبارہ سدیا ہی نے. میں پوری ذمہ داری دے نال مسلک اہل سنت دا خادم ہون دی حیثیت دے نال میں کہہ رہا. ادھر ویکھو میرے حال توجہ. اے گل سنیاں دیاں ساریاں کتاباں تے ہے ہی ہے. اہل تشیع دیاں کتاباں چوں میں وکھاون نوں تیار ہاں. نہ گال نہ مندا نہ لڑائی نہ جھگڑا. کوئی بندہ آکھے گال مندہ لڑائی جھگڑا تاری صاحب آکھے میں تو بعد تقریر چھڑ دیاں گا. اور اگر آکھے کہ نہیں یار اس نے پیار دے نال گل سمجھائی ہے اور دسیا ہے کہ انہاں دا پیار آپس دے وچ کی ہے، دلائل اپنے نے مننا نہ مننا وکری گل ہے. اگر آکھے کہ اتاری صاحب نے گل جڑی کیتی ہے تحمل دے نال بغیر گال کڈیوں کیتی ہے تو میں سمجھاں گا کہ انہیں منصف مزاجی دے نال مننا نہ مننا وکری گل ہے. میں اصول کافی چوں نہ وکھاواں میں ذمہ دار ہاں. میں ذمہ دار ہاں. اور ایک تو زائد کتاباں چو نہ بھی کھاواں میں ذمہ دار ہاں. تسی آکھو گے کرو کی ہیں، میں کہ میں سادہ گل کردا پیاں. حضرت امام حسن امام حسین دی سکی بہن جڑی حضرت فاطمہ دے بطن دے وچوں پیدا ہوئی، مولا علی دی سیدہ بطول دی دھی جدا نام ام کلثوم ہے. حضرت فاروق اعظم آئے علی پاک دے کول آکھن لگے میں چاہنا کہ اپنی اس بیٹی دا نکاح میرے نال کر، میری خواہش ہے. انہاں کیا میں تے اپنے چاچے دے پتر واسطے رکھیا ہے. فرمایا علی اے نہ سمجھی کہ مینوں خواہش ہے کہ میں جناب شادیاں نمیاں تو نمیاں کراں. آپ رو پے آکھن لگے نانا اللہ دی قسم ہے میں اپنے نبی دے کولوں سنیا ہے قیامت والے دیہاڑے ہر بندے دا نسب کٹیا جائے گا، میرا نسب نہیں کٹے گا اور میری نسل سیدہ فاطمہ تو چلے گی. اے فاطمہ دی دھی ہے، میں نکاح کر کے چاہنا قیامت والے دیہاڑے میرا نسب ہی تواڈے نسب دے نال ہو جاوے. اے اگر میں اپنیاں تے اپنیاں پرائیاں کتاباں چو نہ بھی کھاواں. سید زادے بیٹھے نے جو چور دی سزا میری. توجہ نہیں فرما رہے، توجہ نہیں فرما رہے، ہاتھ اٹھا کے بولو. اوے حضرت فاروق اعظم تے داماد نے مولا علی دے کتھے بیٹھے ہو؟ میں تو پہلے دسیا میں پوری ذمہ داری دے نال گل کر رہا ہوں. سنی جس کو سمجھ آئیے وہ سبحان اللہ کہے. سنی جس کو سمجھ آئیے
اور بھائی جان ایک نہیں، چلو اگلی گل بھی کر لو، درجن تو زیادہ کتاباں دے حوالے بھی دیون نوں تیار ہاں، اس تو وڈی تو سونا میں گل نہیں نہ کر سکدا۔ کوئی بندہ مجمع چو کھلو کے دسے اتاری صاحب نے گل سانو کردے ہیں تے گال کڈی فلان، نہیں، اسی اتار دے مرید ہیں، اسی اپنا مسئلہ کدی بھی لکا کے نہیں گئے، نہ سانو لوڑ ہے، زبان کٹی سکدی ہے، حق بیانی تو روک نہیں سکدی۔ اینا گلہ نو بھی کدی بیان کرو، بس اوقات نہیں جی وہ کب پیدا ہو ہمارے ساتھ بات کرو، کہتے میں کہتا ہوں وہ تھے جناب یونین کونسل دا رجسٹرار سی، تینوں پوچھا؟ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ جتنے سننی بیٹھے ہو یار۔ بھائی آپ نے بات بند کریں، ناراض نہ ہونا بیٹے، میں آپ کی محبت میں آیا ہوں، آپ نے جتنے پیار سے بلایا ہے میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ میری بات غور سے سنیں سارے بھائی، توجہ ہے بیراما دی؟ اوے پتر، او چھوڑا، او کنالیا، ایدے ویکھ میرے حال، چھڑ دے دی ہو جا، بالکل سجے کبے نہیں ہونا، بابا جی نو تنگ نہ کرو، میری گل سنو جڑی میں سنا رہا ہوں۔ گرامی قدر حضرات، اس بات نو سمجھو، انہاں دا آپس وچ اتنا پیار ہے۔ اور اگلی گل بھی ہن گل نو میں سیرے لیندا پیاں، دیکھو گل ہوندی ہے جڑی توڑ بندہ گھر رپڑا آوے۔ بیٹھنا میرے چاند، بیٹھنا، ناراض نہ ہونا۔ جس لئے حضرت فاروق اعظم شہید ہوئے نا، توجہ ہے، مولا علی نے نکاح کر دیتا اپنی دھی دا، کر دیتا دھی دا، دھی توڑ دیتی ہے۔ جس لئے آپ شہید ہوئے نا تو آپ نے اپنی بیٹی نو اپنے گھر لے آ کے عدت گزروائی۔ اے مسئلہ ساڑیاں کتاباں دے وچ بھی ہے تے انہاں دیاں کتاب اے مسئلہ لکھے ہویا ہے باقاعدہ۔ حضرت علی کیویں گئے، کیویں انہاں نو اپنے گھر لے کے کیویں عدت گزاری اور پھر انہاں دا نکاح اگے کیتا، وہ حضرت فاروق اعظم دے نکاح دے وچ سین ہے۔ آواز کمزوروں والی ہے آپ سبھی حضرات کی۔ آپ دیکھو نا، ایک بندہ کہے میں نہیں مانتا، جیڑا نہیں مانتا او دا تے مر گیا، دا تے علاج ہی کوئی نہیں، مر گیا تو مکر گیا، ایک الگ بات ہے۔ میں آنا کتاباں نہ ہوں، میں یار چلو ساڑیاں نہیں اپنیاں مننیاں چاہی دیاں، اور اس نو لڑائیاں نو ختم کرو، قوم نو دسو انہاں دا پیار ہے۔ یار بولو تو صحیح نا، میری سننی قوم، کمال والی بات کرتے ہیں آپ یار حضرات، کو سمجھ آ رہی ہے؟ کو اکھی شکھی کھلیاں کہ کوئی نہ کھلیاں؟ آجے کھلیاں تو مڑا گیٹ ٹور، اے جڑی میں گل کی تھی، میں اس واسطے کہ ویڈیو بن دی بھی، شاہ صاحب بیٹھے نے، میں تاندلے جمعہ پڑھانا، میں ذمہ دار ہاں، میں ذمہ دار ہاں، میرا حق بندا ہے، میں ورکہ کھول کے تواڈے سامنے چ رکھاں، مڑ واسطہ دے سا مولا علی دا۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات، اس بات کو سمجھو یار، ان کا آپس میں یہ پیار ہے، وہ آپس میں یا رشتے لیتے دیتے ہیں۔ مولا علی نے سکی دھی اور امام حسن حسین دی سکی بہن سیدہ خاتون جنت دے وچوں جڑی پیدا ہوئی او فاروق اعظم دے نکاح دے وچ عطا فرمائی۔ کتھے بیٹھے؟ اپنی معلومات نو درست کرو میرے بھائی، اپنی کتاباں جا کے پڑھ، اللہ دا نام من، اس امت نو جوڑ، اس امت نو پھوڑ نہیں۔ اور رہ گئی بات فاروق اعظم دی، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال انہاں دا پیار اج بھی مکہ مدینہ گواہیاں پیا دیندا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سیدنا فاروق اعظم مسجد اقدس و انور دے وچ بیٹھے نے، کیسر و کسرا فتح ہویا ہے، آپ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، آپ دا پتر آ گیا، 500 درہم تے پایا، آپ نے 500 گن کے پتر نو دیتا، نال امام حسن پاک آ گئے، فاروق اعظم نے 1000 روپیہ گن کے کھڑے ہو کے انہاں دی جھولی وچ رکھیا، پتر آکھن لگا انہاں 1000 تے مینوں 500، فرمایا چپ ہوئے پتریں پر ہاتھ تو نہ ودیں، توجہ، پتریں پر ہاتھ تو نہ ودیں۔ اور سا کیا بابا جی توڑیاں عدالتاں دے ڈنکے وجدین، میں صرف توڑے کل مسئلہ پوچھوں ہاں، میری عمر بھی زیادہ، میں جنگا بھی زیادہ لڑیاں، اے اس لئے بچے آن، آج انہاں 1000 روپیہ تے مینوں 500، جملہ سنی فاروق اعظم دا سجے کبے کوئی چوپ بیٹھا دھکا سٹارتے انہوں بھی بلا لے، آپ نے فرمایا 1000 روپیہ لینا ہی؟ اس نے کہا جی آپ، فرمایا مڑ ماں وہ جائی لیا جی ہو جائی حسن دی ماں ہے، جنہ ہاتھ تلے رکھے 2 نمبری کر گئے، اوہ پیو وہ جی اللہ یا جی ہو جی حسن و حسین دا پیو ہے، اوہ نانا وہ جی اللہ یا جی ہو جی حسن و حسین دا نانا ہے، اوہ نانی وہ جی لیا، اسا کیا وہ جی نہیں آ سکتے، فرمایا ٹر جا، میں اپنے رشتہ دارانو نہیں دیندہ، میں جدو بھی دینا مصطفیٰ دے رشتہ دارانو دیر۔ بولو سبحان اللہ، چاکے بولو سبحان اللہ۔ لطف آیا کہ کوئی نہیں آیا؟ اور ٹائم کاروائی دے چن میرا 12 واجیاں، لو جی ٹائم تو اڈا موک گیا ہے، تو میں چاہنا ایک گل سنا کے تو اڈے کل اجازت منگاں گا،
میری اپنی مجبوری ہے، میرا کل دا بڑا لمبا سفر ہے، ورنہ میں تواڈے ذوق تو واقف ہاں، آمدے پیسے کہنوں چنگے نہیں لگدے، لیکن میں معذرت خواہ ہاں جی، میں بالکل آیا سائیں آیا، آپ دا آرڈر تے لوہے دا گارڈر تے میں کیویں اینوں چھڑ سکنا جناب، میں بالکل پورا کر کے جاواں گا۔ بیٹھے ہو سبحان اللہ، آکسو تے مڑ اگلی سناواں، میں حضور چوتھی دے نال پنجویں بھی ہن سنا کے جاواں گا، ہن دو کر لینے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، ہن پیار سن حضرت عثمان غنی دا، آواز مٹھیرڑی ہے اچیرڑی چاہی دیئے۔ گرامی قدر حضرات، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، آپ دے پیار دی جھلک دا اندازہ اس بات تو کرو جس ویلے عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ اپنے گھر دے وچ اور باغیاں نے آپ دا حصار کیتا نا، گھیرا پایا ہے، آپ نو پتہ ہے بوئے تے کھلو کے پیرا کہنے دیتا سی؟ ایو جائے مسئلے یاد رکھیا کر، تینوں فائدہ ہو سی۔ اس ویلے عثمان غنی دے دو پہرے دارن، ایک دا نام حسن ہے، دوے دا نام حسین ہے۔ اور اگلی گل ایک کتابہ نہ ہوئے میں ذمہ داراں، چونکہ پیو پتران دی گل ہے، اس واسطے میں سنا رہا ہوں۔ جس ویلے آپ بوئے تے کھلوتے آن تو پچھو دی دیوار پھلانگ کے آئے تے حضرت عثمان غنی نو شہید کیتا تے نس گئے، تے آپ نو پتہ ہے پھر حضرت مولا علی کتنے غصے چاہے، آپ آئے نا تے ایک تھپ آپ نے امام حسن دے ایتھے ماری، ایک امام حسین دے ماری، آکھن لگے تواڈے ورگے شیر کھلوتے رہے تے بندہ شہید ہو گیا۔ آکھن لگے ابا جی تسی جتھے کھلا رہا ہا، اگر ایتھوں دی کو بندہ ٹپیا تے سانو تسی جو آکھو کرتے آ رہے ہیں، اسی ایتھوں دی بندہ نہیں ٹپن دیتا، علی دے دو شیر کھلوتے ہیں، بندہ لگ کی میں سکدا۔ فرمایا پھر کیویں شہید ہویا؟ فرمایا دیوار پھلان کے پچھو دیا ہے، کدی تسی سانو گھر دی بھی اجازت دین دے نا؟ تے فرمایا کدی ہو ہی نہیں سکدا، ساڈے تو لگ کے جاوے آ جیڑا بھی جاوے آ۔ ہن سمجھ آئی ہے انہاں دے پیار دی کہ کوئی نہیں آئی ہے؟ ہیں یہ انہاں دیاں شانن ہے، یہ انہاں دا آپس وچ پیار ہے، اور ایتھے سوائے نفرتاں تو لوگ بیان ہی کچھ نہیں کردے۔ بندہ بن اس واسطے تینوں رب نے پیدا کیتا ہے، صحابہ اور اہل بیت دیاں نفرتاں بیان کر، اگر نفرتاں بیان کرے تو دین دی ساری عمارت گر جائے گی۔ عمارت کھڑی تاں ہے کہ انہاں دا آپس وچ پیار ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ہے؟ ہاں اگر سارا کچھ جی صحابہ اتنا بڑا نقصان کر دیتا تے بڑا حضرت علی تے شیر خدا ہاں نہ، شیر نو بھی چاہیے کچھ کرے۔ یہ تے حضرت علی تے سوال اٹھان دیو، حضرت علی دی ذات نو داغدار کر دیو۔ ساڈے نزدیک کو کل بھی شیر ہیں، اج بھی شیر ہیں، انہاں نو پتہ جدو سارے حق تین تے میرا حق ہی نہیں بندا، میں لڑائیاں کراں۔ بولو نا یار، ہن سمجھ آئی آپ سبھی حضرات نو؟ حضرت علی دا خاموش رہنا صحابہ کرام دی صداقت تے دلیل بن گیا ہے۔ اور اگر سمجھ آ جاوے تو پھر مدینہ مدینہ تے جے نہ آوے تو مڑ مکہ بھی نال ہے تے مدینہ بھی نال ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ لو جی یہ چار باتاں ہو گئیاں چوں یاراں دیاں، ہن پنجویں گل سناؤں جے دھیان دے نال بہت ہاں۔ مولا علی مشکل کشا داماد مصطفیٰ زوج زہرا، انہاں دا پیار کی ایک کو گل سنا کے اجازت منگساں۔ تسی ریاض النظرہ پڑھ سکدے ہو، اس دے اندر یہ موجود ہے۔ آخری بات ہے میں اجازت منگساں، اے میں صرف اوور ٹائم تو انہوں دیندہ پیا، 5 لگن 7 لگن 10 منٹ لگن، اے تو اڈا مقدر ہے، ذرا گل سن لبے ہے اور دھیان دے نال میری گل بیٹے، 1 منٹ کے لیے مجھے اجازت دے دے۔ اے سارے بھائی توجہ کرنا جناب، میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے پیارے غلام حضرت مولا مرتضی رضی اللہ عنہ آپ فرما دے نے حضرت فاروق اعظم دا زمانہ ہے تے میں اپنے گھر ستا پیا، توجہ ہے، سر ہلاون والے ڈھیرن بولن والے گھاٹن۔ آپ فرماندے نے خواب جدو میں ستا اکھ لگیے تے لگ مدینے والے دے نال گئی ہے، حضور میری خواب آ گئے، جدو میری خواب دے اندر آپ نے جلوہ گری فرمائی، اگلی گل دھیان دے نال سنانا لیے، آپ فرماندے نے میں ویکھیا نبی پاک نے آ کے فجر دی نماز پڑھائی ہے، جدو سلام پھیریا ہے نا تے پیچھے ایک عورت آئی ہے کھجوراں دا ٹوکرا چائی ودی ہے، اس آکھیا میں کھجوراں دینیاں تے نبی پاک فرمایا کھجوراں میرے تائیں لے آؤ، میں اپنے ہتھاں نال ونڈے ساں، نبی پاک نے وہ کھجوراں پھد لیاں تے کھڑے ہو گئے تے وننا شروع کیتیاں، ہر صحابی نو آدھے نے ہاتھ اگے کر تے میں تینوں کھوینا، آدھے نے ساریاں نو دیندے رہے، جدو میری باری آئی تے مینوں آکھیا علی منہ کھول تینوں میں کھوینا۔ شاہ صاحب نے ہاتھ چوک کے سبحان اللہ کیے، مریداں نو بھی چاہیے ٹکر حلال کرو، سمجھ آمدی پئی ہے؟ آپ نے فرمایا علی منہ کھول تینوں میں کھوینا، حضرت علی فرماندے نے خواب دے وچ نبی نے مینوں کھجور کھوائی ہے، میں کھادی ہے، آدھے نے کھجور میرے منہ وچ تے میری اکھ کھل گئی تے کھجور میرے منہ دے وچ، توجہ ہے؟ 2-3 بندیاں نو دیں لتھا بیٹھا کو زیادہ نیندر چڑی بیٹھی، ہلا جلا لو، اگلی گل بڑی سوادی ہی نے۔
آپ آتے نے میں اٹھیا مینوں بڑی چس آئی بھی حضور بھی آئے تے کھجور بھی کھوائی تے چس بھی بن گئی تے کھجور بھی منہ دے وچ توجہ ہے گرامی قدر حضرات آپ آتے نے میں اٹھیا تو میں آکھیا آج اٹھی کے نہ خواب اپنے سجن نو سناواں ایڈا سونا خواب بندہ سجن نو سنائندا ہے آکھے جی آ تے میں کہا سجن کیڑا آپ آندے میرا دل ہا میں عمر نو سناواں صدقے جاواں جڑے بولے ہو آپ اٹھے نے آپ آتے نے میں مسجد گیا اتفاقی بات حضرت عمر ٹائم نال نہیں آئے بالکل ان ٹائم آئے آدھیاں تکبیر تو بعد جماعت ہو گئی فجر دی آدھے نے اسے طرح نماز پڑھائی ہے جی میں خواب دے ویچ حضور پڑھائی ہا نہیں مول نہیں پایا جناب اگلی گال اور دھیان دے نال سنن والی گل ہے آدھے نے میں دل ہی سوچا پیا بھی یار تے انہیں شروع ہو گئی ہے پر جدو سلام پھیریا تے پیچھے عورت دی آواز آئی میں کھجوراں لے کے آئیاں علی پاک آدھے نے میں پیچھا بھائیں کے ویکھیا تے وہ کھجور وہ بی بی جڑی خواب چائی سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ نہ آئے تو ڈبل سبحان اللہ خیر ہے اچھا آپ آدھے نے میں پیچھا ویکھیا ٹوکرا بھی اوہ ڈوکے بھی اوہ حضرت عمر پاک دے کولو ٹوکرا آیا ایڈے بھی کیا ہوں اپنی مرضی نال بولنا آپ اٹھی کے کھلے ہو گئے آپ نے فرمایا بہو یار تو انو میں آپ کھجوراں دینا آدھے نے میں ڈڈو بڑا راضی بھی ایو خواب مراتی ویکھی ایو ہون شروع ہو گئی ہے حضرت فاروق اعظم آئے سارے نو کھجور دین دے رہے ہون ذرا توجہ کر لو دل نو تھام کے باؤ دماغ نو مدینے دی گلیے لجا کے باؤ صحابہ اور اہل بیت دا عشق ویکھو مولا علی آدھے نے عمر پاک جدو میرے کو لائے تے میں نو آکھن لگے اے جرا منہ کھولے نہ تینو میں آپ کھوائنا اگلی گل تے ذمہ داری آ گئی کوئی بندہ کمزوری نہ دکھاوے حضرت علی یاد نہیں تو تائی میرا خواب پورا ہو گیا تے میں آکھیا اے عمر او مینوں اور بھی کھجور کھوا تے پر ہویا پتہ کیے آدھے نے حضرت عمر ہس پے تے مینوں پتہ کیا آدھے نے او علی تینوں دوئی کھجور تاں کھوا ماجے راتی مصطفیٰ کھوا کے گئے اوے سبحان اللہ تا فرماؤ نہ ہاتھ چاکے اوے میں اکثر آدھا ہونا او خدا دے بندیا او جڑا خواباں دے وچ جدا نہیں ہوندا اوے کتاباں دے وچ کیویں جدا ہو گیا او جڑا خواباں دے وچ جدا نہیں ہوندا اوے او تیریاں کتاباں دے وچ کیویں جدا ہو گیا او خدا دے بندیا اس گھرانے دا غلام بن بسم اللہ حضرت بسم اللہ اس گھرانے دا غلام بن اے گلاں دس قوم نو پتہ لگے اوے او زندگی دے وچ بھی وقت کوئی نہیں اوے او نیندر دے وچ بھی وقت ہے کوئی نہیں جس کو سمجھ آئیے ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ ذرا پیار کے ساتھ یہ ہے نبی پاک اور صحابہ کا پیار آپس میں بات ختم کر چکا لیکن ایک حدیث ہے جو ساری باتوں کا نچوڑ ہے سب کی توجہ میرے آقا نے فرمایا من احبنی ومن احب اصحابی و احبابی و ازواجی و اہل بیتی ولم یطعن فی احد منہم وخرج من الدنیا علی محبتہم کان معی فی الجنت یوم القیامت درجتی ترجمہ سنو اور اپنے ایمان نو مزید حرارت دیو فرمایا اے لوگو جس نے میرے نال پیار کیتا جس نے میرے صحابہ دے نال پیار کیتا جس نے میری اہل بیت دے نال پیار کیتا جس نے میری بیویاں جڑیاں مومنہ دیاں ماما انہاں دے نال پیار کیتا فرمایا انہاں دے خلاف زندگی اچ کدی بکواس نہیں کیتا انہاں دے پیار دے اتے فوت ہو گیا ہے قیامت والے دیاڑے جتھے اسی ہونا ہے اوتھے ہی ساڈے نال پیار کرن والے نے بھی ہونا ہے فقیران نہ آئے تھے صدا کر چلے ہیں آپ خوش رہیے ہم دعا کر چلے ایک منٹ بیٹھ جاؤ کوئی بندہ نہ کھڑا سیٹ ڈاؤن پلیز کوئی بندہ نہیں کھڑا ہو سکتا کیونکہ ابھی شکیل بھائی حاضری دیں گے اور اتنی دیر میں ثنا خان آ جائیں گے حضرت شاہ صاحب میری طرف سلام ہوئے دعا یاد رکھنا ہے میں سپیشل اساں بہت قدم بوسی ہو سی میں بیٹھ جاؤ اچھا تسی تیرا جانا تو ضروری ہے او اس تو میرا چلان کٹنا ہے